یہ دل کی دوریاں نہیں ہونی چاہیے مولانا صاحب کے ساتھ بھی، جے آئی کے ساتھ بھی، لیکن یہ قربتیں ہوتی ہوئی نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ حالانکہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جماعت اسلامی کے ابھی کے امیر جو ہیں نعیم صاحب، حافظ نعیم الرحمان، ان کا موقف آپ کو یاد ہے؟ وہ جیت کر بھی جو ہے وہ سیٹ نہیں لینا چاہ رہے تھے. مولانا صاحب نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف صحیح ہے، لیکن پھر بھی کوئی اتحاد ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا. وہ کیوں؟ دیکھیں، اتحاد کی بات تو آپ کو اسد قیصر صاحب زیادہ بتائیں گے کیونکہ وہ اس ڈائلاگ میں ہے. میں عمران خان کے ایک ورکر یا سپاہی کے طور پہ اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ ہم نے تو چلو ان کو جو ایک غلط نام ہمارے کچھ لوگ لیتے تھے، ہمارے اسٹیج سے آتا تھا، اس سے تو ہم نے پیچھے ہٹے ہیں. انشاءاللہ کبھی وہ مولانا صاحب کے بارے میں ہمارے اسٹیج سے کبھی نہیں ہوگا. جب تک میں اسٹیج پہ ہوں میں کسی کو نہیں بولنے دوں گا، اور خان صاحب نے بھی منع کیا ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ بڑے عرصے بعد مولانا صاحب نے ہمیں مسلمان تسلیم کر لیا، اور یہ جو بات ان کی طرف سے آئی کہ عمران خان صاحب کو جو یہودی ایجنٹ کہا جاتا تھا وہ ایک سیاسی بیان تھا، تو چلیں اتنا عرصہ انہوں نے یہ بات، میں اس پہ خوش ہوں کہ چلو ہم آخر کو مسلمان تو تسلیم کر لیے گئے. باقی جو مذاکرات ہیں، میں ہوپ فل کہ انشاءاللہ اسد قیصر صاحب کامیاب ہوں گے، اور جو وہ ایک الائنس بنانا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ، تو مولانا صاحب اس بار صحیح لوگوں کے ساتھ الائنس بنائیں گے، کیونکہ جن کے ساتھ وہ کھڑے تھے انہوں نے تو بیچ راہ چھوڑ دیا نا. مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے نا. آپ نے بیچ راہ کی بات کی ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ نکل آئے گا. in other words that's what you're saying. لیکن ایک اور جو بیچ راہ والی چیز ہے وہ نہیں، میں کہہ رہا تھا بیچ راہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا پی ڈی ایم کے سربراہ کو، جنہوں نے ریجیم چینج کو لیڈ کیا تھا ان کو بیچ میں چھوڑ کے خود حکومتوں میں بیٹھ گئے. آئی انڈرسٹینڈ، لیکن ایک کچھ شخصیات ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو بیچ راہ میں نہیں چھوڑا، اور اس میں سے پرویز الہی صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہیں، اور انہوں نے جیل لوگ کی صحبتیں بھی کاٹی ہیں اس عمر کے اندر بھی، اور اب وہ رہا ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی روپوش رہنماؤں کو باہر نکلنے کا جو آرڈر ہے وہ بھی آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی طرف سے. اب مجھے بتائیے گا کیا ارادہ ہے پی ٹی آئی کا اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیں، اگر میرے سے پوچھے نا تو یہ تو چلو خان صاحب نے منع کیا ہوا تھا بہت سے لوگوں کو کہ وہ ابھی نہ آئیں کیونکہ ان کو ایشوز تھے. لیکن خان صاحب اگر جیل میں ہیں، خان صاحب گرفتار ہیں، تو خان صاحب سے اہم تو کوئی نہیں ہے. لیکن پھر وہ لیڈر ہیں، انہوں نے کچھ لوگوں کو منع کیا تھا. پرسوں خان صاحب سے ملاقات کے دوران انہوں نے میرے سامنے ہی ڈائریکشن دی تھی کہ اسلم اقبال بھائی اور حماد اظہر صاحب دونوں کو انہوں نے ہدایات دی ہیں کہ وہ آئیں، اور وہ ظاہر اپنے لیڈر کے حکم کو پابند ہیں. تو حماد صاحب بھی آئے ہیں، اور میں بھی اسلم اقبال بھائی بھی وہ بھی آ جائیں سامنے. اب مراد سعید صاحب کا کیا ہے، ان کو بہت میرے خیال میں شاید تلرس ابھی آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کیا ہوتا ہے. لیکن حماد صاحب اور اسلم صاحب آئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی باہر آئے ہیں، اور یہ دو حضرات بھی کیونکہ دونوں پنجاب کو لیڈ کرتے ہیں. تو اگر بات کوئی صحیح طرف نہیں جاتی تو پھر ہم ظاہر پروٹیسٹ کی طرف، پیسفل پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے، ریزسٹنس کی طرف، ان چیزوں کی طرف. تو اس کے لیے پنجاب کا نکلنا ضرور. خیبر پختونخوا تو ایور ریڈی ہے، ہم نے تو بہت سے جلسے بھی کیے ہیں، اور آج بھی اگر کال دیں تو میرے خیال میں کوئی 12 گھنٹے کے 24 گھنٹے تو بہت ٹائم ہے، 12 گھنٹے کے نوٹس پہ آپ کا پورا خیبر پختونخوا احتجاج کے لیے، پرامن احتجاج کے لیے نکل سکتا ہے. دا تھنگ از پنجاب، اور اس کے لیے پرویز الہی صاحب کا باہر آنا، حماد صاحب کا اور اسلم اقبال بھائی کا، اس سے پنجاب کو ایک امپوٹنس ملے گا. سو ان ادر ورڈز وہ جو تھریٹس تھیں جس کی وجہ سے حماد اظہر صاحب کو بولا تھا کہ آپ سائٹ پر ہو کے بیٹھے، چھپ کر بیٹھے، جو کے پی کے میں چلے گئے تھے، پشاور کی طرف چلے گئے تھے، وہ ختم ہو گئی ہیں اب؟ لیکن تھریٹس تو بہرحال رہتی ہیں، لیکن میرے خیال میں چونکہ اب اتنا کچھ ہو گیا ہے اور خان صاحب بھی اتنا انہوں نے فیس کیا ہے، تو شاید اب وقت ہے، کیونکہ پنجاب کو اس طرح تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، اور پولیٹیکلی پنجاب موو کرتا ہے تو پھر ایک پولیٹیکل ڈائسپورا میں ایک چینج آتی ہے، ایک چیزیں حرکت میں آتی ہیں. تو اگر پنجاب نہیں موو کرتا تو پھر آپ کو جو پولیٹیکل ایک موومنٹ ہوتی ہے، آپ نے اگر کوئی جلسہ کرنا ہے، کوئی ایجیٹیشن کرنی ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں پیسفل، کیونکہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ 9 مئی کریں تاکہ تحریک انصاف کی جو ہے منجی پوری طرح ٹھوکے. لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، ان کی سیاسی منجی انشاءاللہ ٹھک گئی ہے. یہ انشور کیسے کریں گے، یہ انشور کیسے کریں گے کہ پیسفل ہو؟ بیکاز ایک پاسٹ ریکارڈ ہے، وہ 9 مئی والا واقعہ تو آپ بتا ہی رہے ہیں، اس کو تو آپ کنسپیریسی کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کو ہی ذمہ دار ٹھہراتی ہے. اس کے علاوہ دھرنا، اس سے پہلے جو جلسے جلوس ہوتے رہے، ہاؤ ول یو انشور اتنے سارے لوگ ہوں، پیسفل جلسہ ہو یا دھرنا ہو یا ریلی ہو، وٹ ایور اٹ از، کیسے انشور کریں گے؟ دیکھیں، میرے خیال میں آپ پاکستان کی سیاست کو کافی عرصے سے کور کر رہی ہوں گی، لیکن جس زمانے میں ہم نے وزیرستان مارچ کیا تھا، می بی یو اسٹوڈنٹ آف جرنلزم ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن تحریک انصاف
वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान में पिछले 15 सालों में, पिछले 12-13 सालों में करोड़ों लोगों को और फैमिलीज को और एजुकेटेड क्लास को उनको निकाला है, पुरअमन तरीके से निकाला है और कोई नुकसान नहीं हुआ। वजीरिस्तान मार्च जब हमें डराया जा रहा था कि खुदकुश बमबार है, फलाना है, हम अमन के लिए निकले और मेरी आंखों के सामने इमरान खान साहब ने, हमने वहां सफेद फख्ताएं और कबूतर उड़ाए और वहां हमने एक पीसफुल मैसेज दिया। उस जमाने में जब बहुत ज्यादा खतरा, उसके साथ साथ जब जुडिशल मूवमेंट थी, वकला मूवमेंट थी, उसमें इमरान खान साहब हमारी तहरीक निकली, फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए हम निकले, उसके बाद धरने में हम 126 दिन बैठे, पनामा में हम निकले, हमने लाहौर में जलसे किए, कई बार मीनार पाकिस्तान भरा, हमने कराची में जलसे किए, फैसलाबाद में किए, हम हर जगह किए। एक वाकया कोई नहीं बता सकता जब वायलेंट हुए हैं। 9 मई वो तो इंसाफ के खिलाफ साजिश थी, राइट, बट इट्स स्टिल इन द कोर्ट्स। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, अब क्योंकि आपको बहुत सारी जगह से रिलीफ मिल रहा है, बहुत सारी अच्छी खबरें आ रही हैं, तो एक खबर रात की भी थी, सीडीए ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर जो है वो नोटिसेस देने के बाद, जो कि नोटिसेस सामने भी आ गए हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी आज कहा कि 4 नोटिसेस, एक आपकी हुकूमत में होते था और एक अभी 10 मई को दिया गया, उसके बाद सीडीए ने जो तजावुजात थी वो हटा दी हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, मुझे नहीं पता आपने कभी शतरंज खेली है कि नहीं, लेकिन प्यादे को नहीं पता होता कि पीछे जहन में क्या चल रहा है। ये कल जो हुआ है ये तो होना ही था। जब इतने मुश्किल हालात में पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ से मुज़ाकरात की बात चली और मैंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये कहा कि स्पीकर साहब आप इंश्योर करें कि पार्लियामेंट के अंदर से इन मसाइल का हल निकले, और मैंने ये नुक्ता रखा कि खान साहब और असीरान की रहाई, मैंडेट की वापसी पर कोई अमली इक़दामात लें और उससे फिर मसाइल का हल निकालें। उधर से राना सनाउल्लाह साहब ने मुज़ाकरात की बात की, उनके इरफान सिद्दीकी साहब मेरे ख्याल उन्होंने बात की, और आसिफ जरदारी साहब ने। आप ये देखिए कि पिछले हफ्ते आज के दिन आप मुज़ाकरात पे बात कर रही थी, और 2 दिन पहले परसों खान साहब के साथ जब मैं मिला हूं तो हमने पूछा, हमारे साथ कुछ वकला थे, मैं भी था, केस के दौरान हम मिले, मुज़ाकरात पे पूछा तो खान साहब ने कहा, अपना नाम नहीं लिया क्योंकि वो कभी अपना नाम नहीं लेते, उन्होंने कहा कि असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी पे बात हो सकती है। तो जब इस तरह का माहौल था और मुज़ाकरात की तरफ बात चल रही थी कि पीसफुली ये पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले, खान साहब भी बाहर आए, मैंडेट की भी वापसी हो, जमहूरियत की गाड़ी चले, तो आप मुझे बताएं, हमारे मेन मेंबर के गले पे अटैक करना और हमारे दफ्तर हेडक्वार्टर पे अटैक करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो और मामलात हल हों। ये तो बड़ी मामूली, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये फलाना हो गया तो ये इंक्रोचमेंट हो गई, या उनको नजर आई है और रात के 12 बजे नजर आई है, ये दिन की रोशनी में नजर नहीं आ रही।